اگر حافظ سعید کو کچھ ہوا ہوتا، حافظ سعید کی طبیعت خراب ہو گئی ہوتی کچھ کھانے پینے سے یا کچھ بھی حادثہ ہوا ہوتا، آپ کے خیال سے جہاں وہ رہتا ہے لاہور میں، وہاں سناٹا ہوتا؟ کبھی بھی نہ ہوتا۔ وہاں پر ایک بے تحاشا رش ہوتا، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے اور آنا جانا مشکل ہو جاتا لوگوں کا، اور یہ خبر کسی جگہ سے چھپائی نہیں جا سکتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ فیک نیوز لوگ کیوں پھیلا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کا چرچا کیوں ہوا، لیکن اچھی بات یہ کہ اس کا زیادہ ذکر نہیں ہوا، اور اسی وجہ سے یہ بات جو ہے وہ بہت آگے نہیں بڑھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں، حافظ سعید کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ کئی لوگوں نے مجھے بہت میسیجز بھی کیے تھے، مجھ سے پوچھا بھی تھا، اور میرا جواب یہی تھا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور فیک نیوز کو کم سے کم میں سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ لوگ کہیں گے کہ جی میں نے تو داؤد ابراہیم کی بات پہ ویڈیو بنائی تھی، تو داؤد ابراہیم کی بات جو تھی اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے، اور سوشل میڈیا کی رپورٹ کے حساب سے میں نے ویڈیو بنائی تھی۔ لیکن خیر میرا خیال ہے مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، سوشل میڈیا کی خبر پہ مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی۔ جو غلطی مجھ سے ہو گئی، بہرحال اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا، لیکن اس سے سیکھ کر آگے ضرور بڑھا جا سکتا ہے۔ تو میں اس بار آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ حافظ سعید کو کچھ نہیں ہوا ہے، وہ بالکل خیریت سے، اور اگر اسے کچھ ہوا تو آدھے سے زیادہ پاکستان آپ کو باہر دکھائی دے گا، اور یہی وجہ ہے پاکستان کے زوال کی، یہی وجہ ہے پاکستان جو گرتا چلا جا رہا ہے، پاکستان کی حالت خراب سے خراب تر ہو رہی ہے۔ اس کا ریزن یہی ہے کہ یہاں کی پبلک حافظ سعید، مسعود اظہر اور اس قسم کے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کی پبلک کو ان کے خلاف ہونا چاہیے، لیکن ہم انہیں ہیرو مانتے ہیں۔ ہمارے خیال سے یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب احسان اللہ احسان کو ہی لے لیجئے۔ احسان اللہ احسان کسی غیر ملکی ایجنسی کے پاس نہیں تھا، یہ وہی آدمی، وہی جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس کو جانور بھی نہیں کہہ سکتی، اس لیے کہ جانور بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، یہ جانور سے بھی بدتر انسان ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسٹار پبلک اسکول میں کئی سو بچوں کی جانیں لے لی تھی، آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ پاکستان کی ایجنسی نے اس کو اریسٹ کیا، اس نے اس بات کو قبولا بھی کہ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا، یہاں تک کہ ہمارے لوگوں نے تو اس کا انٹرویو تک بنا ڈالا۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک ٹیررسٹ جس نے کئی بچوں کی جانیں لی ہوں اور جو اس طرح کے ساری ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا ہو، اس کا انٹرویو پاکستان ٹیلی ویژن بناتا ہے۔ لیکن خیر اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا، یعنی کہ یہ پوری فیملی سمیت ملک سے باہر نکال دیا گیا۔ اس پہ کسی کو کسی قسم کی نہ تو شرمندگی ہے اور نہ ہی کوئی کچھ جواب دیتا ہے۔ ہماری ایجنسیز کیا اس بات کا جواب دے سکیں گی کہ احسان اللہ احسان کہاں ہے، کیسے نکل گیا، کس نے نکال دیا؟ بھارت کے اوپر ہم نے کوئی ایلیگیشن نہیں لگائی ہے اس بارے میں، تو یقیناً اپنے ہی لوگوں کا کیا دھرا ہے، اسی لیے بالکل خاموش ہے اور بھارت کی طرف بھی انگلی نہیں اٹھا رہے۔ ورنہ تو ہم نے ایک طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو ہم بھارت کی طرف اشارہ کریں گے۔ اگر ایران ہمارے ساتھ ناراض ہوتا ہے، کہتا ہے ٹیررسٹ یہاں سے پاکستان سے آتے ہیں، ایران میں گڑبڑ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور بھارت بھی کئی بار اس بات کی شکایت کر چکا ہے، تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ تو ہماری طرف ہی ہے۔ اگر ہم اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کریں گے، ان کو رکھیں گے، پالیں گے، تو پھر یہی ہوگا۔ اسی طریقے سے داؤد ابراہیم کے بارے میں بار بار انڈین میڈیا بھی اور انڈیا کے لوگ اور انڈیا کے ایجنسیز اور پولیٹیشنز بار بار کہتے رہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں، کئی لوگوں نے کراچی کی طرف اشارہ بھی کیا۔ کہا گیا جی وہ کراچی میں نہیں ہے، وہ تو دبئی میں ہے، چلے مان لیا دبئی میں ہے، لیکن اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس کے لیے آپ لوگ، آخر میں اپنے بھارتی دوستوں سے بات کر رہی ہوں جو بار بار اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور میڈیا میں بھی بات کرتے ہیں، میڈیا سے ہٹ کے بھی بات کرتے ہیں، کہ آخر آپ لوگ جاوید میاں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ جی ہاں، ہمارے کرکٹر جاوید میاں، ان کو بھی کون نہیں جانتا، بہت زبردست کرکٹر رہے ہیں، اور جاوید میاں داؤد ابراہیم کے سمدی ہیں۔ جی ہاں، جاوید میاں کے بیٹے سے داؤد ابراہیم کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو یقیناً پاکستان میں بھی اس کو ابھی تک اریسٹ کیا جا چکا ہوتا اور مار مار کے پوچھتے کہ تمہارا سارا خاندان کا ہے۔ لیکن جاوید میاں سے کچھ نہیں پوچھا جا رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جاوید میاں کو خدا نخواستہ کوئی پکڑ کے لے جائیں پولیس والے اور چھتر مارے، میں یہ نہیں کہہ رہی، اس لیے کہ آپ لوگ بھی تو کسی بات کا کچھ بنا دیتے نا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی نہ مل رہا ہو، کوئی ریلیٹیو نہ مل رہا ہو، ہندوستان پاکستان میں عام سی بات ہے، تو پولیس والے جو مل جاتا ہے، کوئی رشتہ دار مل جاتا ہے، کوئی ریلیٹیو ہو، بھائی بہن، چاچا ماما، اس کو لے جاتے ہیں اور تھانے میں بٹھا کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کہاں ہے۔ لیکن جاوید میاں صاحب سے کوئی بھی یہ بات نہیں پوچھ رہا کہ آخر داؤد ابراہیم کہاں ہے۔ لیکن بہرحال ظاہر ہے اس میں پاکستان کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہوگا جب اس قسم کی باتیں نہیں پوچھی جا رہی۔ لیکن بھارت کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ میاں صاحب کو تو بھارت میں بھی سب لوگ جانتے ہیں، یقیناً ان کا فون نمبر بھی سب کے پاس ہوگا، تو آخر ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ان کا انٹرویو کیوں نہیں لیتے، ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ اس طرح کے آدمی کی بیٹی تم اپنے گھر تو لے آئے ہو، لیکن وہ ہے کہاں سمجھی تمہارا؟
تو بہرحال یہ پوچھنا چاہیے لیکن پوچھا نہیں جا رہا. پاکستان میں اس طرح کے لوگوں کی بھرمار ہے، جیسے کہ کئی گروپس جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور اس کے بعد انفارچونیٹلی ان کو سپورٹ بھی کیا جاتا رہا ہے. لال مسجد پاکستان میں، اسلام آباد میں لال مسجد جو ہے وہاں پر بھی ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ اس لال مسجد کے مولوی نے قبضہ کر رکھا ہے، اور ایک بار آپریشن کیا گیا تھا لال مسجد کو ختم کرنے کے لیے یا اس کے مولویوں کو اریسٹ کرنے کے لیے، جس میں ہم نے دیکھا بھی کہ جنرل پرویز مشرف نے کوشش کی تھی، لیکن اس وقت بھی لوگ جو تھے وہ لال مسجد والوں کے ساتھ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں. اس وقت بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، لال مسجد کا ایریا جو کہ G6 میں بنتا ہے اسلام آباد کے، اگر وہاں پہ اگر آپ جا کے دیکھیں یا کوئی آپ کو وہاں سے پکچرز دکھائے جو کہ انٹرنیٹ پہ یقیناً اویلیبل ہوں گی، لال مسجد کی چھت پہ بھی آدمی کھڑے ہوتے ہیں ڈنڈے لے کر، اور ان کی عورتیں بھی جو ہے لال مسجد والی وہ بھی ڈنڈے اور چھریوں کے ساتھ گھوم پھر رہی ہوتی ہے لوگوں کو دھمکیاں دیتی ہوئی. مگر پاکستان میں یہ ماحول بنا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ جس ضیاء الحق کے بعد یہ ماحول جو ہے پاکستان میں بنا ہے، اور پاکستان میں اگر کسی نے سب سے زیادہ نقصان کیا ہے تو وہ جنرل محمد ضیاء الحق، جو کہ ڈکٹیٹر تھا، جس نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی، لیکن پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں اس کا ہی رول ہے. اسی نے پاکستان کو افغان وار کے اندر دھکیلا، ڈالر کماتا رہا. اس کے بعد آ گیا مشرف، اور جنرل مشرف نے بھی اسی طرح کی باتیں کی. صرف ایک فرق یہ تھا کہ جنرل مشرف صاحب جو تھے وہ تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ تھے، وہ اس قسم کے مدرسوں کو اور اس قسم کی جو لال مسجد ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو سپورٹ نہیں کرتے تھے. اسی لیے انہوں نے لال مسجد آپریشن کیا، جس کے بعد مشرف کے اوپر جان لیوا حملہ کیا گیا. وہ جان لیوا حملہ سویلینز نے نہیں کیا تھا، وہ جان لیوا حملہ فوج کے ہی کچھ لوگوں نے کیا تھا. تو اس سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ پاکستان کی کہاں کہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ تو اس سے کوئی ادارہ محفوظ ہے، نہ اس سے ایجنسیز محفوظ ہے، نہ عام آدمی. جو عورتیں پاکستان میں ہیں وہ اپنا زیور ہاتھ سے چوڑیاں، ایئر رنگ سب کچھ اتار کے جو ہے ان لوگوں کو دے رہی ہوتی ہے ڈونیشن میں. ڈونیشن باکسز جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں جہاں پر اس قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنے اداروں کے لیے یا اپنے سمجھ لیجیے مدرسوں کے لیے اور جگہوں کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. بچے پیدا کرنا پاکستان میں ایک عام سی بات ہے، بہت زیادہ بچے پیدا کیے جاتے ہیں، بہت زیادہ پاپولیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان ماں باپ سے وہ بچے پالے نہیں جاتے. ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ ان کو تعلیم دیں یا ان کو روٹی دیں، لیکن وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ ان بچوں کو مدرسے والوں کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوری ذمہ داری ان مدرسے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو مرضی سکھائیں، جو مرضی کھلائیں. ماں باپ کی ذمہ داری وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اگر پاپولیشن کنٹرول کی جائے تو شاید اس قسم کی چیزیں بھی کم ہو جائیں. پاکستان میں سیکیورٹی کے نام پر جس قسم سے یہاں پہ فنڈز لیے جاتے ہیں اور سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ جی سیکیورٹی اداروں کو فنڈ دینا بہت ضروری ہے، ان کا بجٹ بڑھانا بہت ضروری ہے، لیکن بات ساری ہے کیا وہ سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ اس وقت بھی پاکستان کے ہر سٹی میں لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ اسلام آباد ہو، کراچی ہو، بڑا شہر ہو، چھوٹا شہر ہو. روڈ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، خوفناک طریقے سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کی بھی جان یا مال جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے.